نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ملک جو ہے اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورہ ملک جو ہے وہ 29ویں پارے میں جہاں سے 29واں پارہ شروع ہوتا ہے وہیں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ 29ویں پارے کے شروع میں یہ 30 آیات کی چھوٹی سی سورت ہے، اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت بڑی اہمیت اور فضیلت والی ہے۔ اس سورت کو تبارک، مانعہ، منجیہ اور واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم مانعہ یعنی عذاب الہی سے روکنے والی کہتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک قبر پر بغیر جانے بوجھے خیمہ نصب کیا تو وہاں سے ایک صاحب کی آواز آئی جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوری سورت پڑھی۔ یہ سورت سن کر خیمہ لگانے والے صحابی نے آ کر ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانعہ ہے اور منجیہ ہے جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ کیا تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سورہ ملک تم خود بھی پڑھو اور اپنے اہل عیال اور اپنے گھر کے تمام بچوں اور پڑوسیوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ سورت نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنے پڑھنے والے کے لیے جنگ کرے گی اور آتش جہنم سے بچانے کا مطالبہ کرے گی، اور اس کے ذریعے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اتنی سفارش کرے گی اللہ کے آگے کہ جو اس کو بخشوا کے چھوڑے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ چھوٹی سی سورت جو ہے اپنے فضیلت کے لحاظ سے بہت اس کی فضیلت ہے۔
تو جو کوئی بھی ہے اس کو چاہیے کہ رات کو سونے کے وقت اس سورت کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کیا کرے، روزانہ سونے سے پہلے ایک بار اس کو پڑھا کرے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی، یہ سنت مبارکہ تھی کہ تب تک نہ سوتے جب تک اس سورت کو نہ پڑھ لیتے، اور اس کے ساتھ سورت الف لام میم سجدہ ملا کے جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان کو جو ہے اپنا معمول بنائیں اور روزانہ جو ہے وہ سونے کے پہلے ایک بار جو ہے ان دونوں صورتوں کو جو ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بارے میں سورت جو ہے ملک، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت فضیلت ہے ان کی، تو اس کو جو ہے آپ معمول بنائیں اپنا، روزانہ جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھا کریں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہاں جو ہے میں کیا آپ کو بتاؤں، بس اس کو عمل کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ رات کو جو ہے ایک بار ضرور پڑھ کے یہ سورت مبارکہ جو ہے وہ سوئیں۔ اور یہ اپنے جو چاہتا ہے میری قبر میں اندھیرا نہ ہو، اس کو چاہیے کہ سورت تبارک الذی، سورت ملک جو ہے وہ روزانہ رات کو پڑھ کے سوئے۔ آپ امیجن کریں کہ قبر میں جب بندہ پڑا ہوتا ہے تو اس کے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں سے سانپ، کہیں سے بچھو، کہیں سے کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ سورت جو ہے یہ اس کی ڈھال بنے گی، اس کی حفاظت کرے گی۔ جو بندہ سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ قبر بہت سخت جگہ ہے، قبر بہت مشکل جگہ ہے، وہاں پھر کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ معمول بنائیں گے اس سورت کا روزانہ سونے سے پہلے پڑھنے کا، تو قبر کے اندر یہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پھیلائیں، سب کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، سب کو جو ہے اس کی تلقین کریں کہ وہ اس سورت کو جو ہے وہ پڑھنے کا معمول بنائیں، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اگر آپ 4-5 دن جو ہے مسلسل پڑھیں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ اپنا معمول بنائیں اور پڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے اور قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت ہی اس کی فضیلت ہے یہ چھوٹی سی سورت کی، روزانہ اس کو پڑھ کے سویا کریں اور اس کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں اور خود بھی جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔